کتاب مقدس میں سے ہوسیہ کے پہلے باب کی تلاوت۔ شاہان یہودا عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ اور شاہ اسرائیل یربعام بن یواس کے ایام میں خداوند کا کلام ہوسیہ بن بیری پر نازل ہوا۔ جب خداوند نے شروع میں ہوسیہ کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا کہ جا ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بڑی بدکاری کی ہے۔ پس اس نے جا کر جمر بنت دبلائم کو لیا، وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور خداوند نے اس سے کہا اس کا نام یزریل رکھ، کیونکہ میں عنقریب ہی یاہو کے گھرانے سے یزریل کے خون کا بدلہ لوں گا اور اسرائیل کے گھرانے کی سلطنت کو تمام کروں گا، اور اسی وقت یزریل کی وادی میں اسرائیل کی کمان توڑوں گا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی، اور خداوند نے اس سے فرمایا کہ اس کا نام لورحمہ رکھ، کیونکہ میں اسرائیل کے گھرانے پر پھر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں، لیکن یہودا کے گھرانے پر رحم کروں گا، اور میں خداوند ان کا خدا ان کو رہائی دوں گا، اور ان کو کمان اور تلوار اور لڑائی اور گھوڑوں اور سواروں کے وسیلے سے نہیں چھڑاؤں گا۔ اور لورحمہ کا دودھ چھڑانے کے بعد وہ پھر حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اس کا نام لوئیمی رکھ، کیونکہ تم میرے لوگ نہیں ہو اور میں تمہارا نہیں ہوں گا۔ تو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار اور بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے، اور بنی یہودا اور بنی اسرائیل باہم فراہم ہوں گے اور اپنے لیے ایک ہی سردار مقرر کریں گے اور اس ملک سے خروج کریں گے، کیونکہ یزریل کا دن عظیم ہوگا۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہوسیہ کے دوسرے باب کی تلاوت۔ اپنے بھائیوں سے امی کہو اور اپنی بہنوں سے رحمہ، تم اپنی ماں سے حجت کرو، کیونکہ نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شوہر ہوں، کہ وہ اپنی بدکاری اپنے سامنے سے اور اپنی زناکاری اپنے پستانوں سے دور کرے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردہ کروں اور اس طرح ڈال دوں جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھی، اور اس کو بیابان اور خشک زمین کی مانند بنا کر پیاس سے مار ڈالوں۔ میں اس کے بچوں پر رحم نہ کروں گا، کیونکہ وہ حلال زادہ نہیں ہیں۔ ان کی ماں نے چنالا کیا، ان کی والدہ نے روسیاہی کی، کیونکہ اس نے کہا میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی جو مجھ کو روٹی پانی اور اونی اور کتانی کپڑے اور روغن اور شربت دیتے ہیں۔ اسے دیکھو میں اس کی راہ کانٹوں سے بند کروں گا اور اس کے سامنے دیوار بنا دوں گا، تاکہ اسے راستہ نہ ملے، اور وہ اپنے یاروں کے پیچھے جائے گی پر ان سے جا نہ ملے گی، اور ان کو ڈھونڈے گی پر نہ پائے گی۔ تب وہ کہے گی میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جاؤں گی، کیونکہ میری وہ حالت اب سے بہتر تھی، کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ و میں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فراوانی بخشی، جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا۔ اس لیے میں اپنا غلہ فصل کے وقت اور اپنی میں کو اس کے موسم میں واپس لے لوں گا، اور اپنے اونی اور کتانی کپڑے جو اس کی ستر پوشی کرتے چھین لوں گا۔ اب میں اس کی فحاشہ گیری اس کے یاروں کے سامنے فاش کروں گا، اور کوئی اس کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا۔ علاوہ اس کے میں اس کی تمام خوشیوں اور جشنوں اور نئے چاند اور سبت کے ایام اور تمام معین عیدوں کو موقوف کروں گا، اور میں اس کے انگور اور انجیر کے درختوں کو جن کی بابت اس نے کہا ہے یہ میری اجرت ہے جو میرے یاروں نے مجھے دی ہے، برباد کروں گا، اور ان کو جنگل بناؤں گا اور جنگلی جانور ان کو کھائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے میں اسے بالین کے ایام کے لیے سزا دوں گا جن میں اس نے ان کے لیے بخور جلایا، جب وہ بالیوں اور زیوروں سے آراستہ ہو کر اپنے یاروں کے پیچھے گئی اور مجھے بھول گئی، تو بھی میں اسے فریفتہ کر لوں گا اور بیابان میں لا کر اس سے تسلی کی باتیں کہوں گا، اور وہاں سے اس کے پاکستان اسے دوں گا اور عکور کی وادی بھی، تاکہ وہ امید کا دروازہ ہو اور وہ وہاں گایا کرے گی جیسے اپنی جوانی کے ایام میں اور ملک مصر سے نکل آنے کے دنوں میں گایا کرتی تھی۔ اور خداوند فرماتا ہے تب وہ مجھے ایشی کہے گی اور پھر بالینا کہے گی، کیونکہ میں بالیم کے نام اس کے منہ سے دور کروں گا اور پھر کبھی ان کا نام نہ لیا جائے گا۔ تب میں ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور زمین پر رینگنے والوں سے عہد کروں گا، اور کمان اور تلوار اور لڑائی کو ملک سے نیز کروں گا، اور لوگوں کو امن و امان سے لیٹنے کا موقع دوں گا، اور تجھے اپنی ابدی نامزد کروں گا۔ ہاں، تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا۔ میں تجھے وفاداری سے اپنی نامزد بناؤں گا، اور تو خداوند کو پہچانے گی، اور اس وقت میں سنوں گا۔ خداوند فرماتا ہے میں آسمان کی سنوں گا اور آسمان زمین کی سنے گا، اور زمین اناج اور میں اور تیل کی سنے گی،
اور وہ یزریل کی سنیں گے، اور میں اس کو اس سرزمین میں اپنے لیے بوؤں گا اور لورہما پر رحم کروں گا، اور لوئیمی سے کہوں گا تم میرے لوگ ہو، اور وہ کہیں گے آئے ہمارے خدا۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہوشیہ کے 30 باب کی تلاوت۔ خداوند نے مجھے فرمایا جا اس عورت سے جو اپنے یار کی پیاری اور بدکار ہے محبت رکھ، جس طرح کہ خداوند بنی اسرائیل سے جو غیر معبودوں پر نگاہ کرتے ہیں اور کشمش کے کلچے چاہتے ہیں محبت رکھتا ہے۔ سو میں نے اسے 15 روپے اور 1.5 خمر جو دے کر اپنے لیے مول لیا، اور اسے کہا تو مدت دراز تک مجھ پر کنایت کرے گی اور حرام کاری سے باز رہے گی اور کسی دوسرے کی بیوی نہ بنے گی، اور میں بھی تیرے لیے یوں ہی رہوں گا، کیونکہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک بادشاہ اور حاکم اور قربانی اور ستون اور افو اور ترافیم کے بغیر رہیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل رجوع لائیں گے اور خداوند اپنے خدا کو اور اپنے بادشاہ داؤد کو ڈھونڈیں گے، اور آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے خداوند اور اس کی مہربانی کے طالب ہوں گے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہوشیہ کے 4 باب کی تلاوت۔ اے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی و شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے۔ بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے۔ اس یہ ملک ماتم کرے گا، اور اس کے تمام باشندے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں سمیت ناتواں ہو جائیں گے، بلکہ سمندر کی مچھلیاں بھی غائب ہو جائیں گی۔ تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے، کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہیں جو کاہن سے بحث کرتے ہیں۔ اس سے تو دن کو گر پڑے گا اور تیرے ساتھ نبی بھی رات کو گرے گا، اور میں تیری ماں کو تباہ کروں گا۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ جو وہ فراوان ہوئے میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے، پس میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل ڈالوں گا۔ وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں اور ان کی بد کرداری کے آرزو مند ہیں، پس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا حال ہوگا۔ میں ان کی روش کی سزا اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دوں گا، چونکہ ان کو خداوند کا خیال نہیں، اسے وہ کھائیں گے پر آسودہ نہ ہوں گے، وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے۔ بدکاری اور میں اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہتی ہے۔ میرے لوگ اپنے کاٹ کے پتلے سے سوال کرتے ہیں، ان کا لٹ ان کو جواب دیتا ہے، کیونکہ بدکاری کی روح نے ان کو گمراہ کیا ہے، اور اپنے خدا کی پناہ کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ قربانیاں گزرانتے ہیں، اور ٹیلوں پر اور بلوط و چنار و بتن کے نیچے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کا سایہ اچھا ہے۔ پس بہو بیٹیاں بدکاری کرتی ہیں۔ جب تمہاری بہو بیٹیاں بدکاری کریں گی تو میں ان کو سزا نہ دوں گا، کیونکہ وہ آپ ہی بدکاروں کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں اور کسبیوں کے ساتھ قربانیاں گزرانتے ہیں۔ پس جو لوگ دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے۔ اے اسرائیل، اگرچہ تو بدکاری کرے تو بھی ایسا نہ ہو کہ یہودا بھی گنہگار ہو۔ تم جلجال میں نہ آؤ اور بیت اون پر نہ جاؤ، اور خداوند کی حیات کی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ اسرائیل نے سرکش بچیا کی مانند سرکشی کی ہے۔ اب خداوند ان کو کشادہ جگہ میں برہ کی مانند چرائے گا۔ افرایم بتوں سے مل گیا ہے، اسے چھوڑ دو، وہ میں خواری سے سیر ہو کر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں، ہوا نے اسے اپنے دامن میں اٹھا لیا، وہ اپنی قربانیوں سے شرمندہ ہوں گے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہوشیہ کے 5ویں باب کی تلاوت۔ اے کاہنوں، یہ بات سنو، اے بنی اسرائیل کان لگاؤ، اے بادشاہ کے گھرانے سنو، اسی کے فتویٰ تم پر ہے، کیونکہ تم مصفا میں پھندا اور تبور پر دام بنے ہو، باغی خون ریزی میں غرق ہیں، لیکن میں ان سب کی تعدیب کروں گا۔ میں افرایم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں، کیونکہ اے افرایم تو نے بدکاری کی ہے، اسرائیل نجس ہوا، ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے، اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے۔ اور اسرائیل اور افرایم اپنی بد کرداری میں گریں گے، اور یہودا بھی ان کے ساتھ گرے گا۔ وہ اپنے ریوڑوں اور گلوں کے وسیلے سے خداوند کے طالب ہوں گے، لیکن اس کو نہ پائیں گے، وہ ان سے دور ہو گیا ہے۔ انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے۔ اب 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت
ان کو کھا جائے گا۔ جبہ میں کرنا پھونکو اور راما میں ترہی بیت اون میں للکارو کہ اے بنیامین خبردار پیچھے دیکھ، تعذیب کے دن افرایم ویران ہوگا۔ جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے۔ یہودا کے عمرہ سرحدوں کو سلکانے والوں کی مانند ہیں، میں ان پر اپنا قہر پانی کی طرح لے لوں گا۔ افرایم مظلوم اور فتویٰ سے دبا ہے کیونکہ اس نے تقلید پر قناعت کی، پس میں افرایم کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانے کے لیے گھن۔ جب افرایم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرایم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اندمال کر سکتا ہے، کیونکہ میں افرایم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرے کے طالب نہ ہوں۔ وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہوشیہ کے 6 باب کی تلاوت۔ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ اے افرایم میں تجھ سے کیا کروں، اے یہودا میں تجھ سے کیا کروں، کیونکہ تمہاری نیکی صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتی رہتی ہے۔ اس لیے میں نے ان کو نبیوں کے وسیلے سے کاٹ ڈالا اور اپنے کلام سے قتل کیا ہے، اور میرا عدل نور کی مانند چمکتا ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ لیکن وہ عہد شکن آدمیوں کی مانند ہے، انہوں نے وہاں مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ جلاد بد کرداری کی بستی ہے، وہ خون آلودہ ہے۔ جس طرح سے رہزنوں کے غول کسی آدمی کی گھات میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح کہنوں کی گروہ سکم کی راہ میں قتل کرتی ہے۔ ہاں انہوں نے بدکاری کی ہے۔ میں نے اسرائیل کے گھرانے میں ایک ہولناک چیز دیکھی، افرایم میں بدکاری پائی جاتی ہے اور اسرائیل نجس ہو گیا۔ اے یہودا، تیرے لیے بھی کٹائی کا وقت مقرر ہے، جب میں اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہوشیہ کے 7 باب کی تلاوت۔ جب میں اسرائیل کو شفا بخشنے کو تھا تو افرایم کی بد کرداری اور سامریہ کی شرارت ظاہر ہوئی، کیونکہ وہ دغا کرتے ہیں۔ اندر چور گھس آئے ہیں اور باہر ڈاکوں کا غول لوٹ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ان کی ساری شرارت معلوم ہے۔ اب ان کے اعمال نے جو مجھ پر آیا ہیں ان کو گھیر لیا ہے۔ وہ بادشاہ کو اپنی شرارت اور عمرہ کو دروغ گوئی سے خوش کرتے ہیں۔ وہ سب کے سب بدکار ہیں۔ وہ اس تنور کی مانند ہیں جس کو نان بائی گرم کرتا ہے اور آٹا گوندنے کے وقت سے خمیر اٹھنے تک آگ بھڑکانے سے باز رہتا ہے۔ ہمارے بادشاہ کے جشن کے روز عمرہ تو گرمی میں سے بیمار ہوئے اور وہ ٹھٹھا بازوں کے ساتھ بے تکلف ہوا۔ گھات میں بیٹھے ان کے دل تنور کی مانند ہیں، ان کا قہر رات بھر سلگتا رہتا ہے۔ وہ صبح کے وقت آگ کی مانند بھڑکتا ہے۔ وہ سب کے سب تنور کی مانند دہتے ہیں اور اپنے قاضیوں کو کھا جاتے ہیں۔ ان کے سب بادشاہ مارے گئے، ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے۔ افرایم دوسرے لوگوں سے مل جل گیا۔ افرایم ایک چپاتی ہے جو الٹائی نہ گئی، اجنبی اس کی توانائی کو نکل گئے اور اس کو خبر نہیں، اور بال سفید ہونے لگے پر وہ بے خبر ہے، اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے۔ تو بھی وہ خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع نہیں لائے، اور باوجود اس سب کے اس کے طالب نہیں ہوئے۔ افرایم بے وقوف و بے دانش فاختہ ہے۔ وہ مصر کی دہائی دیتے اور اسور کو جاتے ہیں۔ جب وہ جائیں گے تو میں ان پر اپنا جال پھیلا دوں گا، ان کو ہوا کے پرندوں کی مانند نیچے اتاروں گا، اور جیسا ان کی جماعت سن چکی ہے ان کی تعذیب کروں گا۔ ان پر افسوس، کیونکہ وہ مجھ سے آوارہ ہو گئے۔ وہ برباد ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے۔ اگرچہ میں ان کا فدیہ دینا چاہتا ہوں، وہ میرے خلاف دروغ گوئی کرتے ہیں، اور وہ حضور قلب کے ساتھ مجھ سے فریاد نہیں کرتے، بلکہ اپنے بستروں پر پڑے چلاتے ہیں۔ وہ اناج اور مے کے لیے تو جمع ہو جاتے ہیں، پر مجھ سے
बागी रहते हैं। अगरचे मैंने उनकी तरबियत की और उनको कभी बाजू किया तो भी वो मेरे हक में बद अंदेशी करते हैं। वो रुजू होते हैं पर हक ताला की तरफ नहीं। वो दगा देने वाली कमान की मानद है। उनके उमरा अपनी जुबान की गुस्ताखी के सबब से तहतेग होंगे। इससे मुल्क मिस्र में उनकी हंसी होगी। आमीन। किताब मुकद्दस में से होशिया के 8वें बाब की तिलावत। तुरही अपने मुंह से लगा, वो उकाब की तरह खुदावंद के घर पर टूट पड़ा है, क्योंकि उन्होंने मेरे अहद से तजावुज किया और मेरी शरीयत के खिलाफ चले। वो मुझे यूं पुकारते हैं कि ऐ हमारे खुदा, हम बनी इसराइल तुझे पहचानते हैं। इसराइल ने भलाई को तर्क कर दिया, दुश्मन उसका पीछा करेंगे। उन्होंने बादशाह मुकर्रर किए पर मेरी तरफ से नहीं। उन्होंने उम्रा को ठहराया है और मैंने उनको ना जाना। उन्होंने अपने सोने चांदी से बुत बनाए ताकि नेस्त नाबूद हों। ऐ सामरिया, तेरा बछड़ा मरदूद है, मेरा कहर उन पर भड़का है। वो कब तक गुनाह से पाक न होंगे, क्योंकि ये भी इसराइल ही की करतूत है। कारीगर ने उसको बनाया है, वो खुदा नहीं। सामरिया का बछड़ा यकीनन टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। बेशक उन्होंने हवा बोई, वो गर्द बाद काटेंगे। ना उसमें डंठल निकलेगा, ना उसकी बालों से गल्ला पैदा होगा, और अगर पैदा हो भी तो अजनबी उसे चट कर जाएंगे। इसराइल निकला गया, वो कौमों के दरमियान नापसंदीदा बर्तन की मानद होंगे, क्योंकि वो तन्हा गोरखर की मानद असूर को चले गए हैं। इफ्राइम ने उजरत पर यार बुलाए, अगरचे उन्होंने कौमों को उजरत दी है तो भी अब मैं उनको जमा करूंगा। और वो बादशाह व उमरा के बोझ से गमगीन होंगे, चूंकि इफ्राइम ने गुनहगारी के लिए बहुत सी कुर्बान गाहें बनाई, इसलिए वो कुर्बान गाहें उसकी गुनहगारी का बायस हुई। अगरचे मैंने अपनी शरीयत के अहकाम को उनके लिए हजारहा बार लिखा, पर वो उनको अजनबी ख्याल करते हैं। वो मेरे हदियों की कुर्बानियों के लिए गोश्त गुजरानते और खाते हैं, लेकिन खुदावंद उनको कबूल नहीं करता। अब वो उनकी बदकिरदारी को याद करेगा और उनको उनके गुनाहों की सजा देगा। वो मिस्र को वापस जाएंगे। इसराइल ने अपने खालिक को फरामोश करके बुत खाने बनाए हैं, और यहूदा ने बहुत से हसीन शहर तामीर किए हैं, लेकिन मैं उसके शहरों पर आग भेजूंगा और वो उनके कसरों को भस्म कर देगी। आमीन। किताब मुकद्दस में से होशिया के 8वें बाब की तिलावत। तुरही अपने मुंह से लगा, वो उकाब की तरह खुदावंद के घर पर टूट पड़ा है, क्योंकि उन्होंने मेरे अहद से तजावुज किया और मेरी शरीयत के खिलाफ चले। वो मुझे यूं पुकारते हैं कि ऐ हमारे खुदा, हम बनी इसराइल तुझे पहचानते हैं। इसराइल ने भलाई को तर्क कर दिया, दुश्मन उसका पीछा करेंगे। उन्होंने बादशाह मुकर्रर किए पर मेरी तरफ से नहीं। उन्होंने उम्रा को ठहराया है और मैंने उनको ना जाना। उन्होंने अपने सोने चांदी से बुत बनाए ताकि नेस्त नाबूद हों। ऐ सामरिया, तेरा बछड़ा मरदूद है, मेरा कहर उन पर भड़का है। वो कब तक गुनाह से पाक न होंगे, क्योंकि ये भी इसराइल ही की करतूत है। कारीगर ने उसको बनाया है, वो खुदा नहीं। सामरिया का बछड़ा यकीनन टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। बेशक उन्होंने हवा बोई, वो गर्द बाद काटेंगे। ना उसमें डंठल निकलेगा, ना उसकी बालों से गल्ला पैदा होगा, और अगर पैदा हो भी तो अजनबी उसे चट कर जाएंगे। इसराइल निकला गया, वो कौमों के दरमियान नापसंदीदा बर्तन की मानद होंगे, क्योंकि वो तन्हा गोरखर की मानद असूर को चले गए हैं। इफ्राइम ने उजरत पर यार बुलाए, अगरचे उन्होंने कौमों को उजरत दी है तो भी अब मैं उनको जमा करूंगा। और वो बादशाह व उमरा के बोझ से गमगीन होंगे, चूंकि इफ्राइम ने गुनहगारी के लिए बहुत सी कुर्बान गाहें बनाई, इसलिए वो कुर्बान गाहें उसकी गुनहगारी का बायस हुई। अगरचे मैंने अपनी शरीयत के अहकाम को उनके लिए हजारहा बार लिखा, पर वो उनको अजनबी ख्याल करते हैं। वो मेरे हदियों की कुर्बानियों के लिए गोश्त गुजरानते और खाते हैं, लेकिन खुदावंद उनको कबूल नहीं करता। अब वो उनकी बदकिरदारी को याद करेगा और उनको उनके गुनाहों की सजा देगा। वो मिस्र को वापस जाएंगे। इसराइल ने अपने खालिक को फरामोश करके बुत खाने बनाए हैं, और यहूदा ने बहुत से हसीन शहर तामीर किए हैं, लेकिन मैं उसके शहरों पर आग भेजूंगा और वो उनके कसरों को भस्म कर देगी। आमीन। किताब मुकद्दस में से होशिया के 9वें बाब की तिलावत। ऐ इसराइल, दूसरी कौमों की तरह
खुश व शादमानी न कर, क्योंकि तूने अपने खुदा से बेवफाई की है। तूने हर एक के लिहान में उजरत तलाश की है कि लिहान और मै के हौज उनकी परवरिश के लिए काफी न होंगे, और नई मै कफायत न करेगी। वो खुदावंद के मुल्क में न बसेंगे, बल्कि इफ्राइम मिस्र को वापस जाएगा, और वो असूर में नापाक चीजें खाएंगे। वो मै को खुदावंद के लिए न तो पाएंगे, और वो उसके मकबूल न होंगे। उनकी कुर्बानियां उनके लिए नोहागरों की रोटी की मानंद होगी। उनको खाने वाले नापाक होंगे, क्योंकि उनकी रोटियां उन्हीं की भूख के लिए होंगी, और खुदावंद के घर में दाखिल न होंगी। मजमा मुकद्दस के रोज और खुदावंद की ईद के रोज क्या करोगे? क्योंकि वो तबाही के खौफ से चले गए, लेकिन मिस्र उनको समेटेगा, मोफ उनको दफन करेगा। उनकी चांदी के अच्छे खजानों पर बिच्छू बुट्टी काबज होगी। उनके खेमों में कांटे उगेंगे। सजा के दिन आ गए, जजा का वक्त आ पहुंचा। इसराइल को मालूम हो जाएगा कि उसकी बदकिरदारी की कसरत और अदावत की ज्यादती के बायस नबी मौकूफ है, रूहानी आदमी दीवाना है। इफ्राइम मेरे खुदा की तरफ से निगहबान है। नबी अपनी तमाम राहों में चिड़ी मार का जाल है। वो अपने खुदा के घर में अदावत है। उन्होंने अपने आप को नहायत खराब किया, जैसा जिब्बे के अयाम में हुआ था। वो उनकी बदकिरदारी को याद करेगा और उनके गुनाहों की सजा देगा। मैंने इसराइल को बेअबानी अंगूरों की मानद पाया। तुम्हारे बाप दादा को अंजीर के पहले पक्के फल की मानद देखा, जो दरख्त के पहले मौसम में लगा हो। लेकिन वो बाल फगूर के पास गए और अपने आप को उस बाइस रसवाई के लिए मखसूस किया, और अपने उस महबूब की मानद मकरू हुए। अहले इफ्राइम की शौकत परिंदा की मानद उड़ जाएगी। विलादत तो हमला का वजूद उनमें ना होगा, और करारे हमल मौकूफ हो जाएगा। अगरचे वो अपने बच्चों को पालें, तो भी मैं उनको छीन लूंगा, ताकि कोई आदमी बाकी न रहे। क्योंकि जब मैं भी उनसे दूर हो जाऊं तो उनकी हालत काबिल अफसोस होगी। इफ्राइम को मैं देखता हूं कि वो सौर की तरफ नफीस जगह में लगाया गया, लेकिन इफ्राइम अपने बच्चों को कातल के सामने ले जाएगा। ऐ खुदावंद उनको दे, तो उनको क्या देगा? उनको इसकाते हमल और खुश्क पस्तान दे। उनकी सारी शरारत जलजाल में है। हाँ, वहां मैंने उनसे नफरत की। उनको बदअमाली के सबब से मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा, और फिर उनसे मोहब्बत न रखूंगा। उनके सब उम्रा बागी हैं। बनी इफ्राइम तबाह हो गए, उनकी जड़ सूख गई। उनके यहाँ औलाद ना होगी, और अगर औलाद हो भी तो मैं उनके प्यारे बच्चों को हलाक करूंगा। मेरा खुदा उनको रद्द करेगा, क्योंकि वो उसके शिनवा न हुए, और वो कौमे आलम में आवारा फिरेंगे। आमीन। किताब मुकद्दस में से होशिया के 10वें बाब की तिलावत। इसराइल लहलहाती ताक है, जिसमें फल लगा, जिसने अपने फल की कसरत के मुताबिक बहुत सी कुर्बानगाहें तामीर की, और अपनी जमीन की खूबी के मुताबिक अच्छे अच्छे स्तून बनाए। उनका दिल दगाबाज है, अब वो मुजरम ठहरेंगे। वो उनके मजहबों को ढाएगा और उनके स्तूनों को तोड़ेगा। यकीनन अब वो कहेंगे, हमारा कोई बादशाह नहीं, क्योंकि जब हम खुदावंद से नहीं डरते तो बादशाह हमारे लिए क्या कर सकता है? उनकी बातें बातिल हैं। वो अहदो पैमा में झूठी कसम खाते हैं, इसलिए बला ऐसी फूट निकलेगी जैसे खेत की रहगारियों में इंद्राइन। बैत ओन की बच्चियों के सबब से सामरिया के बाशिंदे खौफजदा होंगे, क्योंकि वहाँ के लोग उस पर मातम करेंगे, और वहाँ के काहन भी जो उसकी गुज़श्ता शौकत के सबब से शादमान थे, इसको भी असूर में ले जाकर उस मुखालिफ बादशाह की नजर करेंगे। इफ्राइम नदामत उठाएगा और इसराइल अपनी मशरत से खजल होगा। सामरिया का बादशाह कट गया है, वो पानी पर तैरती शाह की मानद है, और उनके ऊंचे मुकाम जो इसराइल का गुनाह है बर्बाद किए जाएंगे, और उनके मजहबों पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। और वो पहाड़ों से कहेंगे, हमको छुपा लो, और टीलों से कहेंगे, हम पर आ गिरो। ऐ इसराइल, तू जिब्बे के अयाम से गुनाह करता आया है। वो वहीं ठहरे रहे, ताकि लड़ाई जिब्बे में बदकारों की नस्ल तक ना पहुंचे। मैं जब चाहूं उनको सजा दूंगा, और जब मैं उनके दो गुनाहों की सजा दूंगा तो लोग उन पर हजूम करेंगे। इफ्राइम सदाई हुई बच्चिया है, जो दावना पसंद करती है, और मैंने उसकी खुशनुमा गर्दन को दरेक किया। लेकिन मैं इफ्राइम पर सवार बैठाऊंगा, यहूदा हल चलाएगा और याकूब ढेले तोड़ेगा। अपने लिए सदाकत से तुखम रेजी करो, शफकत से फसल काटो, और अपनी उफ्तादा जमीन में हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है
کہ तुम खुदावंद के तालब हो ताकि वो आए और रास्ते को तुम पर बरसाए। तुमने शरारत का हल चलाया, बदकरदारी की फसल काटी और झूठ का फल खाया, क्योंकि तूने अपनी रविश में अपने बहादुरों के अंबों पर तकिया किया। इसलिए तेरे लोगों के खिलाफ हंगामा बरपा होगा और तेरे सब कले मस्मार किए जाएंगे। जिस तरह शलमन ने लड़ाई के दिन बैत अरबीब को मस्मार किया था, जबकि माँ अपने बच्चों समेत टुकड़े टुकड़े हो गई, तुम्हारी बेनहायत शरारत के सबब से बैतेल में तुम्हारा यही हाल होगा। शाही इसराइल अली अल सबा बिल्कुल फना हो जाएगा। आमीन। किताब मुकद्दस में से होशिया के 11वें बाब की तिलावत। जब इसराइल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया उसी कदर वो दूर होते गए। उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियां गुजरानी और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। मैंने बनी इफ्राइम को चलना सिखाया, मैंने उनको गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। वो फिर मुल्क मिस्र में ना जाएंगे, बल्कि असूर उनका बादशाह होगा, क्योंकि वो वापस आने से इनकार करते हैं। तलवार उनके शहरों पर आ पड़ेगी और उनके अड़बंगों को खा जाएगी, और ये उन्हीं की मशवरत का नतीजा होगा, क्योंकि मेरे लोग मुझसे बरगश्तगी पर आमादा हैं। बावजूद ये कि उन्होंने उनको बुलाया कि हक ताला की तरफ रुजू लाए, लेकिन किसी ने ना चाहा कि उसकी तमजीद करे। ऐ इफ्राइम, मैं तुझसे क्यों कर दस्तबरदार हो जाऊं? ऐ इसराइल, मैं तुझे क्यों कर तर्क करूं? मैं क्यों कर तुझे अदमा की मानद करूं और ज़िबोईन की मानद बनाऊं? मेरा दिल मुझ में पेच खाता है, मेरी शफकत मौजन है। मैं अपने कहर की शिद्दत के मुताबिक अमल नहीं करूंगा। मैं हरगिज इफ्राइम को हलाक न करूंगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं खुदा हूं। तेरे दरमियान सुकूनत करने वाला कुद्दूस, और मैं कहर के साथ नहीं आऊंगा। वो खुदावंद की पैरवी करेंगे जो शेर बब्बर की तरह गरजेगा, क्योंकि वो गरजेगा और उसके फरजंद मगरब की तरफ से कांपते हुए आएंगे। वो मिस्र से परिंदा की तरह और असूर के मुल्क से कबूतर की मानद कांपते हुए आएंगे, और मैं उनको उनके घरों में बसाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, इफ्राइम ने द्रोहगोई से और इसराइल के घराने ने मकारी से मुझको घेरा है, लेकिन यहूदा अब तक खुदा के साथ, हाँ, उस कद्दूस वफादार के साथ हुक्मरान है। आमीन। किताब मुकद्दस में से होशिया के 12वें बाब की तिलावत। इफ्राइम हवा चराता है, वो पूर्वी हवा के पीछे दौड़ता है। वो मतवातर झूठ पर झूठ बोलता और जुल्म करता है। वो असूरियों से अहद व पैमान करते और मिस्र को तेल भेजते हैं। खुदावंद का यहूदा के साथ भी झगड़ा है और याकूब की रविश के मुताबिक उसको सजा देगा और उसके अमाल के मुआफिक उसको जजा देगा। उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के अयाम में खुदा से कुश्ती लड़ा। हाँ, वो फरिश्ते से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। उसने रोकर मुनाजात की, उससे बैतेल में पाया और वहां वो हमसे हम कलाम हुआ, यानी खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यहोवा उसकी यादगार है। बस तू अपने खुदा की तरफ रुजुला, नेकी और रास्ते पर कायम और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार है। वो सौदागर है और दगा की तराजू उसके हाथ में है। वो जुल्म दोस्त है। इफ्राइम तो कहता है, मैं दौलतमंद हूँ और मैंने बहुत सा माल हासिल किया है। मेरी सारी कमाई में बदकिरदारी का गुनाह न पाएंगे, लेकिन मैं मुल्क मिस्र से खुदावंद तेरा खुदा हूँ। मैं फिर तुझको ईदे मुकद्दस के अयाम के दस्तूर पर खैमों में बसाऊंगा। मैंने तो नबियों से कलाम किया और रोया पर रोया दिखाई और नबियों के वसीले से तशबीहात इस्तेमाल की। यकीनन जलाद में बदकिरदारी है, वो बिल्कुल बातिल है। वो जलजाल में बैल कुर्बान करते हैं, उनकी कुर्बान गाहें खेत की रेगारियों पर के तोदों की मानद है। और याकूब आराम की जमीन को भाग गया। हाँ, इसराइल बीवी की खातिर नौकर बना, उसने बीवी की खातिर चौपानी की। एक नबी के वसीले से खुदावंद इसराइल को मिस्र से निकाल लाया और नबी ही के वसीले से वो महफूज रहा। इफ्राइम ने बड़े सख्त गजब अंगेज काम किए, इससे उसका खून उसी की गर्दन पर होगा और उसका खुदावंद उसकी मलामत उसी के सर पर लाएगा। आमीन। किताब मुकद्दस में से होशिया के 13वें बाब की तिलावत। इफ्राइम के कलाम में हैबत थी, वो इसराइल के दरमियान सरफराज किया गया, लेकिन बाल के सबब से गुनहगार होकर फना हो गया और अब वो गुनाह पर गुनाह करते हैं।
انہوں نے اپنے لیے چاندی کی ڈھالی ہوئی مورتیں بنائی اور اپنی فہمید کے مطابق بت تیار کیے جو سب کے سب کاریگروں کا کام ہے۔ وہ ان کی بابت کہتے ہیں جو لوگ قربانی گزرانتے ہیں بچڑوں کو چومیں، اس لیے وہ صبح کے بادل اور شبنم کی مانند جلد جاتے رہیں گے اور بھوسی کی مانند جس کو بگولا کے لحان پر سے اڑانے جاتا ہے اور اس دھوئیں کی مانند جو دودھ کا سے نکلتا ہے۔ لیکن میں ملک مصر ہی سے خداوند تیرا خدا ہوں اور میرے سوا تو کسی معبود کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے۔ میں نے بیابان میں یعنی خشک زمین میں تیری خبر گیری کی۔ وہ اپنی چراگاہوں میں سیر ہوئے اور سیر ہو کر ان کے دل میں گھمنڈ سمایا اور مجھے بھول گئے، اس لیے میں ان کے لیے شیر ببر کی مانند ہوا، چیتے کی مانند راہ میں ان کی گھات میں بیٹھوں گا۔ میں اس ریچھنی کی مانند جس کے بچے چھن گئے ہوں ان سے دو چار ہوں گا اور ان کے دل کا پردہ چاک کر کے شیر ببر کی طرح ان کو وہیں نگل جاؤں گا۔ دشتی درندے ان کو پھاڑ ڈالیں گے۔ اے اسرائیل، یہی تیری ہلاکت ہے کہ تو میرا یعنی اپنے مددگار کا مخالف بنا۔ اب تیرا بادشاہ کہاں ہے کہ تجھے تیرے سب شہروں میں بچائے، اور تیرے قاضی کہاں ہیں جن کی بابت تو کہتا تھا کہ مجھے بادشاہ اور عمرہ عنایت کر؟ میں نے اپنے قہر میں تجھے بادشاہ دیا اور غضب سے اسے اٹھا لیا۔ افرائیم کی بدکرداری باندھ رکھی گئی اور اس کے گناہ ذخیرہ میں جمع کیے گئے۔ وہ گویا درد ذہ میں مبتلا ہوگا، وہ بے دانش فرزند ہے۔ اب مناسب ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کرے۔ میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت، تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال، تیری ہلاکت کہاں ہے؟ میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ اگرچہ وہ اپنے بھائیوں میں برومند ہو تو بھی پوربی ہوا آئے گی۔ خداوند کا دم بیابان سے آئے گا اور اس کا سوتا سوکھ جائے گا اور اس کا چشمہ خشک ہو جائے گا۔ وہ سب مرغوب ظروف کا خزانہ لوٹ لے گا۔ سامریہ اپنے جرم کی سزا پائے گا کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے۔ وہ تلوار سے گر جائیں گے، ان کے بچے پارا پارا ہوں گے اور باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے جائیں گے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہوسیہ کے 14ویں باب کی تلاوت۔ اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکرداری کے سبب سے گر گیا ہے۔ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو ہماری تمام بدکرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ اسور ہم کو نہیں بچائے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے اور اپنی دستکاری کو خدا نہ کہیں گے، کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ میں ان کی برگشتگی کا چارہ کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا، کیونکہ میرا قہر ان پر سے ٹل گیا ہے۔ میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور لبنان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا۔ اس کی ڈالیاں پھیلیں گی اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی۔ اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے، وہ گیہوں کی مانند تر و تازہ اور تاک کی مانند شگفتہ ہوں گے۔ ان کی شہرت لبنان کی میں کی سی ہوگی۔ افرائیم کہے گا اب مجھے بتوں سے کیا کام؟ میں خداوند نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا۔ میں سرسبز سرو کی مانند ہوں تو مجھ ہی سے برومند ہوا۔ دانش مند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے؟ کیونکہ خداوند کی راہیں راست ہیں اور صادق ان میں چلیں گے، لیکن خطا کار ان میں گر پڑیں گے۔ آمین۔